اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے ایک احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے، نبی کریم کی احادیث سے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ 14 معصومین کی تمام ان حضرات اور ہستیوں کی احادیث آپ کو پیش کریں گے۔ تو یہ اس سلسلے کی 15ویں کڑی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حب الطعام الی اللہ ما قصرت علیہ الایادی، خدا کے نزدیک سب سے محبوب وہ دسترخوان ہے جس پر زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس لیے اکیلے کھانے پہ بیٹھنا مکروہ ہے۔ آپ اگرچہ آپ کے پاس وقت نہ بھی ہو تو کوشش کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ کیوں؟ کھانے میں کچھ چیزیں برکتیں لاتی ہیں۔ ہاتھوں کا دھونا، بسم اللہ پڑھنا، خدا کی حمد و ثنا بجا لانا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ دسترخوان پر ہوں، خدا برکتیں نازل کرتا ہے۔ کیوں کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ دسترخوان پر ہوتے ہیں اور دسترخوان کی دعا پڑھتے ہیں، شکر خدا بجا لاتے ہیں، ان میں سے اگر ایک آدمی کا شکر قبول ہو جائے گا، تمام کی طرف سے یہ شکرانہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم خدا کے نبی تھے، خلیل اللہ ہیں، خدا کے راستے میں طرح طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، بیٹے کو قربان کیا ہے، وطن چھوڑا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، خلیل کے لائے ہیں، حج ان کی سے منسوب ہے، قربانی ان سے منسوب ہے۔ ان کی زندگی میں ایک روٹین تھی کہ وہ روزانہ اپنے دسترخوان پر مہمان بلایا کرتے تھے۔ یعنی خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر مہمان آئے، اور جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور خدا کتنا کریم ہے، رزق وہ دیتا ہے ہمیں، اور پھر جو اس نے دیے کہا کہ جو اب میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ مال اس کا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، چاہتا ہے کہ ہم سرخرو ہوں، چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، چاہتا یہ ہے کہ ہم جنت کی طرف چلے جائیں۔ تو مال اس نے دیا ہے، ہم سے خرچ کرواتا ہے تاکہ ہماری نیکی میں اضافہ ہو۔ بس خدا کے راستے میں دسترخوان کے حوالے سے خرچ کرنا یہ ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے آل بیت علیہ السلام، امام حسن کا دسترخوان مشہور و معروف تھا۔ امام زین العابدین رات کی تاریکی میں کھانا اٹھا کر کے غریبوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، اور اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کھانا کون لایا ہے، کس نے زحمت اٹھائی۔ بس کوشش کریں پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اکیلے کھانا نہ کھائیں، مجبوری نہ ہو، تھوڑا انتظار کر لیں، تھوڑا ڈیلے کر دیں، مل کر کھانا کھائیں۔ اور پھر جب مل کر کھانا کھائیں گے تو آپ اس دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، جو چھوٹے بچے ہوں گے آپ ان کو تلقین کریں گے کہ بیٹا ہاتھ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے، آپ بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے، نوالے آپ نے کس انداز سے اٹھانے ہیں، کس ترتیب سے کھانا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کھانا جب کھا رہے ہوں تو گرم کھانا منہ میں فوراً ڈالیں، کوشش کریں کہ انتظار کریں کھانا ٹھنڈا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا اس کے لیے سی بات قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں، تو رازق ہے، تو ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں توفیق دے کہ تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔